بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت سے کہیں نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج کی اس بدترین معاشی صورتحال میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر ہم غریب کیوں ہیں؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب وقاص نذیر اعوان صاحب کو، جو لیکچرار ہیں اور معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جناب وقاص نذیر اعوان صاحب۔ بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے پاس مجھ سے اظہار خیال کا موقع لیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پر ہم غریب کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ 2-3 پوائنٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے تقریباً ہماری جو 50% جو اس سے زیادہ آبادی ہے وہ خط غربت کی نکیر سے بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اگر دیکھیں آپ تاریخ میں، تو ہمارے پاس قدرتی وسائل جو ہیں ہمارے پاس 3 قسم کے، اگر آپ دیکھیں، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت نے ان کو سب کے لیے برابر تقسیم کیا، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک جاندار کے لیے، چاہے وہ آپ کے جانور آ جاتے ہیں، پودے آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، وہ سب کے لیے دیے۔ تو سب سے پہلے جو غربت کی وجہ بنی ہے، ٹھیک ہے، ان مسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جس بندے نے ایک زمین کے گرد ایک دائرہ لگایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وہ بنیادی وجہ بننا ہے اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی۔ وہ جو اس کے آس پاس رہتے تھے زمین پہ، جن کا بنیادی حق تھا، برابری حق تھا، ٹھیک ہے، جس بندے نے اس کے آس پاس ایک لکیر لگائی کہ یہ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آس پاس والے جتنے بھی اس کے لوگ تھے جو پہلے استعمال کر رہے تھے، وہ بیسیکلی وہ نیچے چلے گئے، کیونکہ اب وسائل کی جو ہے غیر منصفانہ تقسیم۔ اس طرح آپ پانی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پانی ایک قدرت کا بالکل تحفہ ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر پودے کو ضرورت ہے، ہر جانور کو ضرورت ہے۔ قدرت نے سب کے لیے یکساں میسر کیا ہوا ہے پانی۔ تو اس کو گندا کرنے پہ، خراب کرنے پہ اور اس طرح کی وجوہات کرنے پہ، اور اس پہ پھر اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز بنانے پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پانی کو جس طرح خراب کر کے، قدرتی پانی کو خراب کر کے، ایک اس کو بوتل والا پانی، یا ایک جس طرح ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا بیچنے کے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو ایک قسم کا وہ ذاتی ملکیت کی طرف وہ اس کو لے گئے ہیں، پانی کو بھی، جس طرح زمین کو ذاتی ملکیت کی طرف لے گئے ہیں، تو پانی کو بھی اس طرح لے گئے۔ تو وہ بندے جو پانی کے آس پاس، یعنی کہ جو قدرتی وسائل جو تھا وہ پانی تھا، صحیح پانی تھا، ٹھیک ہے، اس کے نایاب ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور اس طرح کی اس میں چیزوں میں چلے گئے ہیں، اور وہ ان کا جو معاشی وسائل تھے یہ زیادہ تر وہ اپنی صحت پہ استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ غربت جو ہے نا، وہ زیادہ تر ان کا پیسہ جو ہے وہ صحت پہ لگنا شروع ہو گیا، اور صحت کی وجہ سے ان کے زیادہ مسائل جو ہے وہ غربت کی طرف چلے گی۔ اس طرح موجودہ صورتحال آپ دیکھیں تو جس طرح کرونا کی صورتحال ہے، تو اس میں جو تیسرا ہمارا قدرتی وسائل تھا، بہت بڑا قدرتی وسائل ہوا کا تھا۔ ہوا پہ اب میری ویسے ذاتی رائے ہے ہوا کے بارے میں، کہ جو آنے والا دور ہے، جس طرح آپ کی زمین ہے وہ ذاتی ملکیت ہے، پانی ہے وہ آپ کا ذاتی ملکیت بن چکا ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہیں، اس طرح کر رہی ہیں۔ ہوا آنے والے دور میں، یہ میری ایک ذاتی خیال ہے اس پہ، کہ جس طرح کرونا کی صورتحال ہے، سانس لینا عام ہوا میں مشکل کر دیا گیا ہے، تو آنے والے دور میں جس طرح پانی ملتا ہے بوٹلز میں، اس طرح کا ہوا بھی آپ کو ایک ملے کرے گی۔ ہوا لینے آپ جائیں گے، خالص ہوا وہ آپ خریدیں گے بیسیکلی ہوا کو بھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قدرتی وسائل جو ہے نا، اس کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہم جو
غریب ہوتے گئے، غریب سے غریب ہوتے گئے، اس طرح ایک گیپ آتا گیا، ٹھیک ہے. امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا، ٹھیک ہے. جن کی ملکیت زیادہ رہی، ٹھیک ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے. جن کی ملکیت جن کے پاس نہیں ہے وسائل پہ، وہ غریب سے غریب تر ہو گیا. اور دوسری صورتحال آپ اگر دیکھیں تو ایک ہمارے ٹھیک ہے انڈسٹری نے ہماری ترقی کی، ہر چیز معیشت کا پہیہ چلایا، ہر چیز کی، لیکن سرمایہ دارانہ جو معاشرہ ہے یا جو دور ہے، اس میں ہمارا جو تجارت ہے یا ہماری معاشیات ہے، لوٹ کسوٹ پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، کھینچنے پہ مبنی ہے. ایک بندہ دوسرے کو کھینچ رہا ہوتا ہے نوالا، ایک بندہ دوسرے کے وسائل کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کے پیسے کھینچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عام دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں، وہ ایک بغیر منافع کے، یعنی کہ ایک چیز ہے اگر وہ 10 روپے کی ہے تو وہ جتنا چاہے وہ، یعنی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے نا جتنی، اتنا وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے گاہک سے. تو ایک قسم کی یہ لوٹ کسوٹ والا جو معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کے پاس بنیادی سسٹم نہیں ہے، لوٹ کسوٹ پہ مبنی ہے، یعنی کہ وہ معاشرہ. تو یہ ایک غریب کو غریب تر بنا رہا ہے، یہ والا معاشرہ، لوٹ کسوٹ والا معاشرہ. تیسری جو میں بنیادی وجہ دیکھتا ہوں، یہ ہمارے پاس جو ہے ایک شعور تو ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں، یہ مسئلے آ رہے ہیں، غربت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بنیادی منزل یا بنیادی ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ ان کو کیسے ہم حل کریں، کیسے ان کے سدباب کریں، ختم کریں ان کو، ٹھیک ہے. شروع سے آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی NGOs ہیں، وہ چل رہی ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آج تک وہ جتنی بھی کوششیں ہیں ان سے غربت بڑھی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی. تو ہمارے پاس ایک عام آدمی کو اگر دیکھیں، ایک عام آدمی کے پاس بالکل یہ شعور ہی نہیں ہے کہ غربت کو وہ کس طرح ختم کرے، ٹھیک ہے. بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، انڈیا میں ایک آسان تحریک چل رہی ہے، جس طرح اور ممالک میں بھی اس طرح بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن وہ تحریکیں کامیاب نہیں ہو رہی. کیوں کامیاب نہیں؟ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کس طرح اپنے مسائل کو حل کریں، کس طرح ختم کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کی آپ بات کریں تو پاکستان میں شروع سے ہی ہمیں جو بنیاد رکھی اس کی معیشت کی، وہ قرض پہ رکھی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی معیشت کی بنیاد قرض کی بنیاد پہ رکھتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنا آپ گروی رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں وہ ادارے جو ہمیں قرض دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی معاشیات چلنی ہے، کس طرح اپنی جو ہے قیمتیں وغیرہ وہ ڈیسائیڈ کرنی ہیں، وہ لگانی ہیں، ٹھیک ہے. غریب کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اپنے امیر کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ ہر چیز وہ ادارے بتا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو یہ قرض کا سلسلہ تو شروع پاکستان بنا ہے اس وقت سے وہ چل رہا ہے، اور ابھی تک وہ قرض لوٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا. تو یہ جب تک ہمارا جو بہت سارا یہ قرض ہے، اس کا جو جتنی بھی ہماری ویلیفیئر کے لیے ہم غربت ختم کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ہے نا ہمارے فیصلے وہ اپنے نہیں ہوتے، وہ فیصلے وہ ادارے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ وہ ادارے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے وہ دینا ہے، ایک سسٹم دینا ہے معاشرے کو، اور وہ پھر ہمارے جب بس میں نہیں ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ اچھا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور چاہے برا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح ایک عام آدمی کو ہم تو ویسے تو کہتے ہیں یعنی کہ وہ اس میں کافی شعور ہے یا یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن شعور میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس میں وہ شعور نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے چیزوں کو ایک نوٹ کرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جس طرح ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے رنگوں کو. ہمارا جو ایک عام آدمی ہے وہ صرف وہ رنگوں کی پہچان رکھتا ہے، وہ رنگوں کے آگے جو چیز ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی امپورٹنس ہے یا اہمیت ہے، وہ اس چیز تک وہ نہیں پہنچ رہا. ایک عام آدمی اس کے پاس ٹھیک ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے اس کو کہ غربت ہے، ہر چیز ہے، مسائل ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ان کو ایک وہ چھوٹے بچے کی طرح جس طرح وہ صرف ایک رنگ دیکھتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ رنگ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ رنگوں تک محدود ہے، بس وہ اس رنگوں سے وہ آگے ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. ایک ظاہری طور پہ تو وہ چیز وہ دیکھ رہا ہے. اس طرح ہماری ضروری نہیں ہے ایک شعور یعنی کہ ایک عام آدمی صرف اس سے محروم ہو، ہمیں دیا بھی نہیں جا رہا.
ریاست کے طور پہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں شعور دیا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ اویئرنیس دی جائے، وہ ہر چیز دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چند چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی وجہ بنتی ہیں۔ قدرتی وسائل ہو گئے، آپ کی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس طریقے ہیں، ہر چیز ہیں، بڑی بڑی ہر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم کس طرح حل کریں۔ لوٹ کسوٹ کا ایک معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل ہمارا اس دور چل رہا ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے چھیننے والا معاشرہ ہے۔ اس طرح ہمارا جو ایک اور پوائنٹ تھا وہ قرض کا تھا کہ قرض شروع سے ہی ہم لیتے آ رہے ہیں، تو قرض کی وجہ سے ہم اپنا آپ وجود اپنا گروی رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر فیصلے انہی کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہر چیز کرنی ہے۔ تو آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ایک شعور کا تھا، ایک عام آدمی کے شعور کا تھا۔ عام آدمی کو وہ بنیادی طور پہ وہ سوچنے کا حق دیا جائے، وہ شعور دیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر سکے، وہ ان رنگوں سے آگے نکل سکے، ٹھیک ہے، وہ ان جو بظاہر نظر آنے والے مسائل ہیں یا بظاہر نظر آنے والی ایک رکاوٹیں ہیں، ان سے وہ آگے کا سوچ سکے، ان کو حل کرنے کا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، اگر ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو ہم کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔